أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. سورہ احزاب آیات 29 سے 32۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو۔ آیت نمبر 18 اور 19 میں یا ایھا النبی قل لازواجک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا خطاب حضور سے، اور جو اگلی بات کہی گئی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے خود پیش کی۔ اب یہاں سے یا نساء النبی سے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ خطاب فرما رہے ہیں ازواج النبی رضی اللہ عنہن سے۔ من یأتی منکن، جو بھی ارتکاب کرے تم میں سے، بفاحشۃ مبینہ، کھلی بے حیائی کا، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اس کی سزا کو دو چند کر دیا جائے گا۔ خطاب براہ راست ازواج النبی سے کیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہونے کے سبب سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا درجہ و مرتبہ بہت اونچا ہے، پھر اس مرتبے کے لحاظ سے ان کی ذمہ داریاں بھی بہت بھاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی زوجیت کے لیے ان کو پسند فرمایا، انہیں امہات المؤمنین کے خطاب سے نوازا۔ اب اس عظمت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے اگر ان میں سے کسی سے جرم صادر ہوتا ہے تو پھر اس کی سزا بھی دگنی ہوگی۔ وَكَانَ ذَلِكَ، اور یہ بات علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، یسیرا، آسان ہے، کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ رسول کی زوجیت کے سبب انہیں کوئی رعایت دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا قانون بالکل بے لاگ ہے۔ اس تنبیہ سے مقصود یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ازواج المطہرات سے کسی ایسی نوعیت کی غلطی کا اندیشہ تھا تاکہ وہ زیادہ محتاط ہو جائیں، کیونکہ منافقین مرد اور منافقین عورتیں تاک میں رہتے تھے کہ کوئی ایسا موقع ہاتھ آ جائے کہ اہل بیت کے متعلق انہیں بات کرنے کا موقع مل جائے، کوئی ایسی بات مل جائے کہ جس سے منافقین کا کلیجہ ٹھنڈا ہو اور اہل ایمان کی ساکھ برباد ہو۔ تو ازواج مطہرات کو آگاہ کر دیا گیا کہ یہ منافقین لوگ ہمدردی اور خیر خواہی کے بحث میں در حقیقت اپنے شیطانی منصوبے بناتے رہتے ہیں۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ، اور جو بھی فرما برداری کرے گی تم میں سے، للہ ورسولہ، اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، تو ہم اسے دوہرا اجر عطا کریں گے۔ تو جس طرح سزا دگنی ہے اسی طرح نیکیوں پر اجر بھی دگنا ہے۔ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، لہا، ان کے لیے، رزقاً کریما، باعزت رزق۔ تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بڑے انعامات سے نوازا جائے گا۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، لستن، نہیں ہو تم، کاحد من النساء، عام عورتوں کی مانند۔ ازواج مطہرات کے مرتبے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی بنا پر ان کو دنیا کی باقی تمام عورتوں پر جو مقام حاصل ہے، ان کے قول اور فعل کی باقی امت کے لیے بڑی اہمیت ہوگی۔ اس لیے یہ بات واضح کر دی گئی کہ تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو۔ ان اتقیتن، کہ تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، اور بات میں نرمی اختیار نہ کرو۔ عام حالات میں تو مردوں کا لہجہ مردوں کے لیے
عورتوں کا لہجہ عورتوں کے لیے جتنا نرم ہو اتنا بہتر ہے، لیکن یہاں سے یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ عورت کا لہجہ کسی عام مرد کے لیے نرم نہیں ہونا چاہیے۔ التفسیر المیسر میں اس کی شرح میں لکھا ہے فَلَا تَتَحَدَّثْنَا مَعَ الْأَجَانِبِ بِصَوْتٍ لَيِّنٍ، ازواج النبی کیونکہ اہل بیت ہیں اور در نبی پر طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، منافقین بھی آتے رہتے ہیں، کوئی سوال پوچھ لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، تو یہاں یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا شخص آ کر کوئی بات پوچھتا ہے فَلَا تَتَحَدَّثْنَا مَعَ الْأَجَانِبِ، تو ایسے لوگوں کے ساتھ گفتگو نہ کریں بِصَوْتٍ لَيِّنٍ، نرم لہجے میں۔ اور یہی تعلیم ہر عورت کے لیے ہے، نا واقف اور نا محرم لوگوں کے ساتھ گفتگو میں نرمی اختیار نہ کی جائے، سیدھی اور دو ٹوک بات کی جائے، اور ایسا رویہ اختیار کرنے کی وجہ بھی بیان کر دی گئی فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، فَيَطْمَعَ الَّذِي، پس لالچ رکھے وہ شخص فی قلبہ مرض، جس کے دل میں مرض ہے۔ تو مرض سے مراد کینہ و حسد بھی ہے، جو اشرار منافقین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنے دلوں میں رکھتے تھے، اور جس کے سبب سے وہ دن رات اس کوشش میں رہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کسی طرح بدنام کریں۔ اور اسی گروہ کے سرغنے نے واقعہ افک بھی گھڑ لیا تھا۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے معروف بات کہو، بالکل صاف اور سادہ انداز میں، جس طرح کسی عام آدمی سے کی جاتی ہے، جس میں لگاوٹ کا کوئی شائبہ نہ ہو، لہجے میں ہمدردی یا نرمی کا تاثر نہ ہو، کیونکہ کمینے لوگ شرافت سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگرچہ اس آیات مبارکہ میں مخاطبات خاص ہیں، لیکن یہ احکامات تمام اہل ایمان کے لیے ہیں، تو دین نے اس لحاظ سے رہنمائی کر دی کہ اگر کبھی کال سننی پڑ جائے یا کوئی دروازے پر دستک دے، ایسی صورت میں کیسا رویہ اپنایا جائے، کیا انداز اختیار کیا جائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔